السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید اور سورۃ صاد کے مشقی سوالات، اس میں MCQs، شارٹ کویسچنس اور گیس پیپر انشاءاللہ 100% اس میں آپ کی تیاری ہوگی۔ تو سب سے پہلے مشقی کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے، جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا بھی یہی کویسچن ہوگا۔ قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے کس کو؟ اسلام کو۔ اور اس کے بعد ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام، جس چچا کے پاس آئے تھے نا وفد کی صورت میں، تو وہ چچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب۔ اور ابو طالب ہی وہ چچا تھے جو آپ کی پرورش جنہوں نے کی تھی اور بڑی محبت پیار بھی کرتے تھے، تو اس لیے وہ انہی کے پاس آئے۔ قرآن مجید میں نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے تذکر۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید ایک سیکنڈ، قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے پڑھے تھے نا آپ نے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے ہیں، ایک ہے تذکر، دوسرا ہے تدبر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، تدبر غور و فکر کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے کیا؟ تذکر۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں۔ سورۃ صاد کے آخر میں کس شہر کا ذکر ہے، کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت آدم کا۔ مختصر یہ ہمارے 5 کویسچن سے اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کثیر الانتخابی، تاکہ ہمارا MCQs کا جو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے، اور سورۃ صاد کا آغاز ہوتا ہے صاد سے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف صاد نہیں ہے، حرف صاد ہے، ٹھیک ہے؟ حرف صاد سے کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے کس کا؟ سورہ صاد کا۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 3، قریش کے سردار ایک وفد لے کر آئے کس کے پاس؟ جناب ابو طالب کے پاس۔ قریش کے وفد نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر وہ بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ قریش کے وفد کے تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے کلمہ توحید سن کر۔ قریش کے وفد کی حضرت ابو طالب سے ملاقات کے بعد آیات نازل ہوئی سورۃ صاد کی، غور سے بس آپ سنتے جائیں۔ عقیدہ رسالت کا بیان خلاصہ ہے سورۃ صاد کا۔ سورۃ صاد میں خاص طور پر ذکر ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا۔ سورۃ صاد میں پاؤں مارنے سے چشمہ جاری کرنے کا معجزے کا ذکر ہے حضرت ایوب کا۔ حضرت ایوب کو 18 سال بیماری آئی، اور جب اللہ تعالیٰ شفا دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے شفا دی؟ اور ان سے کہا کہ آپ زمین کے اوپر پاؤں رگڑیے، ماریے، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی ماری تو چشمہ جاری ہو گیا۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ اس پانی کو پیو اور اس کے ساتھ نہا لو۔ پیو گے تو اندر کی بیماریاں، اور نہاؤ گے تو باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور فوری ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب نہیں بھولے گا آپ کو، ایسا ہی ہے نا؟ سورۃ صاد میں پاؤں مارنے سے چشمہ جاری کرنے کا معجزے کا ذکر ہے حضرت ایوب کا۔ سورۃ صاد کے آخر میں ذکر حضرت آدم کا۔ کن کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار ٹھہرا؟ حضرت آدم۔ الحمدللہ۔ آدم کی بے ادبی کیسے کی تھی؟ الحمدللہ جی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انسان کا ابدی دشمن ہے کون؟ شیطان۔ سراسر نصیحت ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا کس کو؟ انبیاء کو۔ اس کے بعد ہے دنیا اور آخرت میں برا انجام ہوتا ہے انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے درجے 2 ہیں۔ ہمیں مشکلات اور بیماریوں میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔
اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی جنت میں، دین سے غافل رہنما اور ان کے پیروکار ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے۔ یہ ہمارے مختصر اور کثیر الانتخابی جو کہ آپ کا گیسٹ پیپر بھی انشاءاللہ تو یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اور اب ہم آتے ہیں مختصر سوال و جواب کی طرف، جو کہ پہلے تو بک کی طرف، بک میں جو ہے ان کا کرتے ہیں مختصر جواب دیجئے۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ صاد، یہ ہم اگر آپ نے یہ سارے کوشچن حل کرنے ہیں تو آپ کو سب سے بہترین طریقہ لانگ کوشچن جو ہے وہ آپ کو پہلے مکمل سننا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ صاد کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا ہے۔ سورۃ صاد کا خلاصہ توحید، عقیدہ، رسالت کا بیان ہے۔ سورۃ صاد کا علمی عملی نکات میں سے کوئی 2 کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو یاد ہو وہ کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد ہے سورۃ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصراً انداز میں بیان کیجئے۔ سورۃ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول اللہ کے پاس آئے، یہ آپ کو ادھر بھی سنایا گیا ہے، لانگ کوشچن میں سنایا گیا نا، آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں، سن لیں، یاد کر لیں۔ اور آگے ہے تفصیل سے جواب دیجئے۔ سورۃ صاد پر ایک مفصل مضمون تیار کریں جو کہ آپ کی بک کے اندر موجود ہے، یہ آپ کا مفصل نوٹ آپ کا سورۃ صاد کا تعارف اور مضامین کے اندر کمپلیٹلی یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سرگرمیاں برائے طلبہ، حضرت ایوب کے برگزیدہ۔ اس سے پہلے ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ابھی لانگ شارٹ کویشچن کیے ہیں تو مختصر کثیر الانتخابی شارٹ کویشچنز کر لیتے ہیں۔ سورۃ صاد مکی ہے یا مدنی اور اس کی آیات کتنی ہیں؟ سورۃ صاد مکی ہے اور اس کی آیات 88 ہیں۔ سورۃ صاد کی وجہ تسمیہ، یہ ہم ابھی شارٹ کویشچن میں کر چکے ہیں پہلے بھی۔ کچھ قریش کے وفد نے حضرت ابو طالب سے کیا کہا؟ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے چچا ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑتے تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کی اجازت دے سکتے ہیں، یہ کہا تھا۔ قریش کے وفد کی تجویز کے جواب میں حضرت محمد کے چچا نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ بہتری کس میں ہے؟ چچا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں ان سے ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور پورے عجم کے یہ مالک بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ کلمہ توحید سن کر قریش کے وفد کا کیا رد عمل تھا؟ اب اندازہ لگائیں اس چھوٹے سے واقعے کے اندر سے کتنے سے کویشچن اور انداز کیا اختیار کیا جا رہا ہے۔ کلمہ توحید سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورۃ صاد کے مضامین کے حوالے سے چند جملے لکھے۔ سورۃ صاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام جھٹلانے والی قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ نمبر 9 ہے سورۃ صاد کے اختتام پر کن انبیاء کے واقعات خاص طور پر قابل ذکر ہے؟ سورۃ صاد کے اختتام پر مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جن میں حضرت داؤد اور سلیمان کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے کیا نا، اس میں پاؤں سے چشمہ جاری کرنے کا معجزہ سورۃ صاد میں کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت ایوب کا۔ سورۃ صاد کے آخر میں حضرت آدم کا ذکر کس طرح آیا ہے؟ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار ٹھہرا، وہ انسان کا ابدی دشمن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ اللہ کرے ہم وہ منتخب بندے بن جائیں، آمین کہہ دیں، جن کے سامنے شیطان بے بس ہو جائے گا۔ سورۃ صاد کی آیات 1-2 میں
یعنی 1 اور 2 میں قرآن مجید کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے، جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 4 سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سورۃ صاد کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام کو ستایا گیا، ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سورۃ صاد کے مطابق کن کا دنیا اور آخرت میں برا انجام ہوتا ہے؟ سورۃ صاد کے مطابق انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا دنیا اور آخرت میں برا انجام ہوتا ہے۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 27 میں کائنات کے حوالے سے کیا ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمیں بھی اپنے مقصد زندگی یعنی اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی انسان کا مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے کون سے ہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے، ایک تدبر ہے جس کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیات پر گہرا غور و فکر کرنا، اور دوسرا تذکر یعنی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا۔ ہمیں مشکلات اور بیماریوں میں کس کو پکارنا چاہیے اور کیوں؟ ہمیں مشکلات اور بیماریوں میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، وہی مشکلات کو دور فرمانے والا اور وہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن دین سے غافل رہنما مین لیڈر اور ان کے پیروکار کیا گفتگو کریں گے؟ یعنی لیڈر اور ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، یوں کہہ لیں پیر اور مرشد، یعنی پیر اور مرید، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن دین سے غافل رہنما اور ان کے پیروکار جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ عذاب کی بد دعا کریں گے۔ مرید کہیں گے پیروں سے تمہیں اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اور مرید کہیں گے پیروں کے لیے، اور پیر کہیں گے وہاں کوئی بھی ایک دوسرے کا نہیں بنے گا، جھگڑیں گے آپس میں اور اللہ سے بد دعا کریں گے ان کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس میں ہم وہ بھی کر لیتے ہیں جو خاص واقعات تھے۔ جی، سرگرمیاں برائے طلبہ ہیں، اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ حضرت ایوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کی مبارک زندگی کے حوالے سے اپنی معلومات کو وسعت دیجیے، یہ سرگرمیاں برائے طلبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے اور ان کی والدہ حضرت لوط کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، مال و اولاد کی کثرت، بے شمار مویشی، کھیت اور باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، مال و دولت کی کثرت، بے شمار مویشی، کھیت وغیرہ سب کچھ دیا ہوا تھا، تو اب کیا تھا؟ آپ کو آزمائش و امتحان میں بھی ڈالا، سب کچھ دیا تھا نا، اب آزمانا چاہا تو آپ کا مکان گر پڑا، اور آپ کے تمام جو تھے فرزندان یعنی آپ کے خاندان اس کے نیچے دب کر پورا کا پورا خاندان فوت ہو گیا، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہا بکریاں بھی تھی ساری کی ساری مر گئی، سب ختم ہو گئے، تمام کھیتیاں باغات بھی برباد ہو گئے، کوئی آفت آئی، کوئی اللہ کا عذاب آیا، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، مال مویشی اولاد سب۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے، کیا کہتے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اور فرماتے تھے میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ کیا کمال کا جملہ ہے، میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، اس نے چاہا لے لیا۔ اب آپ کی جسمانی بیماری کے ساتھ آزمائش شروع ہو گئی، پہلے سب کچھ ختم ہوا، اب جسمانی بیماری کے ساتھ آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کی دعا قبول فرمائی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا مزید انہوں نے مختصر کر دیا، اتنے بیمار ہوئے، مفسرین کہتے ہیں کہ جسم کے تمام حصے ایک طرح سے خراب ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بستی والوں نے نفرت کرتے ہوئے، منحوس سمجھتے ہوئے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ بیویاں 4 تھیں، اور بیویوں بھی سب سے کہا، یعنی بیماری جب سب کچھ ہی ختم ہو جانا تو بیوی بھی ساتھ نہیں دیتی،
اور بیویاں بھی سب کی سب طلاقیں لے کے چلی گئی کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. صرف ایک بی بی رہ گئی جس کا نام تھا بی بی رحمت، مائی رحمت اس کا نام تھا. ان سے کہا تم بھی چلی جاؤ، جانا سب چھوڑ گئی ہیں، تم بھی چلے جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، وہ نبیوں کی لڑی میں سے آ رہی تھی، بڑی نیک صفت عورت تھی. خیر بستی والوں نے بھی نکال دیا، اور وہ ٹوکرے میں ڈال کے جیسے کوڑا پھینکنے جاتے ہیں نا، ایسے ٹوکرے میں ڈال کے اتنے بیمار لاغر ہو چکے ہوئے تھے کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا، اٹھا کے باہر کھیتوں میں چلے گئے. بستی والوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے بستی میں بھی بیماری پھیلے گی، اس کو یہاں سے نکالو. کتنی بڑی آزمائش ہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے جب کئی سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، اور آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا. حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو. جب آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں. آپ علیہ السلام 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک اور چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت میٹھا اور نہایت لذیذ مزیدار. آپ نے وہ پانی پیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت عطا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا. آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی. پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دوبارہ دیا، بلکہ پہلے سے بھی آپ کو مال، اولاد، مویشی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیے. اور یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ. آگے ہے تحقیق کر کے بتائیے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. شیطانی ہتھ کنڈے کون کون سے ہیں؟ شیطان الہادی افکار و نظریات کی ترویج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کی ترغیب دیتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، انسان کو طاغوت کا پیروکار بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری سے دور کرتا ہے، نماز اور عبادات میں سستی پیدا کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟